حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا. حضرت ابی بن کعب ہمارے نبی کے صحابہ میں سب سے بڑے قاری شمار ہوتے تھے, سب سے بڑے قاری شمار ہوتے تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے قاری تھے. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ ابی, یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے جگہ جگہ قرآن پاک میں, اس تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ کہا حضرت آپ کبھی ایسے راستے سے گزریں جو بہت تنگ ہے اور دونوں طرف اس کے جھاڑیاں ہیں, ادھر بھی جھاڑیاں ہیں ادھر بھی جھاڑیاں ہیں, گزرنے کا راستہ انتہائی تنگ ہے. تو فرمایا ہاں میں گزرا ہوں ایسے راستوں سے جو بہت تنگ ہیں, دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں. تو فرمانے لگے آپ کیسے گزرتے ہیں؟ کہ ایسے گزرتا ہوں کہ ادھر سے بھی دامن بچاتا ہوں, ادھر سے بھی دامن بچاتا ہوں, ادھر دھیان کرتا ہوں کہ کہیں ادھر نہ دامن الجھ جائے, ادھر دھیان کرتا ہوں کہیں ادھر نہ دامن الجھ جائے. لہٰذا پورے ہوش و حواس کے ساتھ, پوری بیداری کے ساتھ چوکنا ہو کر اس راستے سے گزرتا ہوں اپنے دامن کو بچاتے ہوئے. تو حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے حضرت یہی تو تقویٰ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دامن کو برائی سے بچاتے ہوئے, زبان کو اللہ کی نافرمانی سے, غیبت سے, جھوٹ سے, دل آزاری سے بچاتے ہوئے, اپنی نگاہوں کو حرام کاری, فحاشی, عریانی اور بدکاری اور برائی سے بچاتے ہوئے, اپنے کانوں کو میوزک سے اور غیبت کے الفاظ کو سننے سے اور ہر برائی سے, غیر محرم کی بلا عذر آواز کو سننے سے بچاتے ہوئے, اور اپنی شرمگاہ کو بچاتے ہوئے, اپنے پیٹ کو حرام لقمے اور حرام گھونٹ سے بچاتے ہوئے زندگی گزر جائیں, یہی تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو متقی بن کر زندگی گزارنا. یا اللہ تقویٰ کہاں سے لائیں؟ کون سی دکان سے ملے گا, کون سی منڈی سے ملے گا, کون سے بازار سے ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اللہ والوں کے ساتھ رہو خود ہی متقی ہو جاؤ گے. تقویٰ کوئی سبق نہیں ہے جو کتاب سے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھا جائے. تقویٰ ایک نور ہے, جب وہ دل میں آ جائے تو انسان کو گناہوں سے ایسے نفرت ہو جاتی ہے, ایسے نفرت ہو جاتی ہے جیسے پاخانے سے نفرت ہوتی ہے. پاخانے سے نفرت دلانے کے لیے کہنا پڑتا ہے پاخانہ گندا ہوتا ہے, پاخانہ بدبودار ہوتا ہے, پاخانہ ناپاک ہوتا ہے, پاخانہ بہت برا ہوتا ہے. کبھی کہنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ پاخانے سے ہر کوئی بچتا ہے, اس لیے کہ طبعاً اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں اس کی گھن اور اس کی نفرت پیدا کر دی ہے. بس جب تقویٰ کا نور انسان کے دل میں آ جاتا ہے, تقویٰ کا نور انسان کے دل میں آ جاتا ہے, اسے بد نظری سے نفرت ہو جاتی ہے, اسے جھوٹ سے نفرت ہو جاتی ہے, اسے گالیوں سے نفرت ہو جاتی ہے, اسے بے صبری سے نفرت ہو جاتی ہے, اسے زنا سے نفرت ہو جاتی ہے, حرام کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے, اسے اوروں کی دل آزاری سے نفرت ہو جاتی ہے, ماں باپ کی دل آزاری سے, ماں باپ کی نافرمانی سے اسے نفرت ہو جاتی ہے. اس کا دل کھنچتا ہے جب اذان سنتا ہے نماز کی طرف, اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل. اے اللہ جب تیرا پکارنے والا مؤذن پکارتا ہے, اے اللہ میں بے خود ہو کر, بے قرار ہو کر تیرے گھر کی طرف بھاگتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے. تقویٰ کا نور آتا ہے, نماز کی طرف دل کھنچے گا, قرآن کی طرف دل کھنچے گا, ذکر کی طرف دل کھنچے گا, دین کی محنت کی طرف دل کھنچے گا. آپ دیکھیں کہیں آپ نے سنا کسی صحابی کی وصولی کے لیے صحابہ کی جماعت اس کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہو؟ او بھائی 3 دن لگا لو, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی چاروں پہنچے ہوئے ہیں ایک صحابی کے دروازے پہ, دروازہ کھٹکھٹا رہے, وہ نکل ہی نہیں رہا. اب وہ نکل کے کہہ رہا ہے کہ جی میں جا نہیں سکتا, میری بیوی بیمار ہے, میں جا نہیں سکتا, میں گھر میں اکیلا ہوں, میں جا نہیں سکتا, میرے بچے بیمار ہیں, میں جا نہیں سکتا, میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, میں جا نہیں سکتا, میرے بھائی کی شادی ہے, میں جا نہیں سکتا, میری پھوپھی زاد بہن کی شادی ہے. کبھی آپ نے سنا کہ صحابہ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کا ذہن بنا رہے ہوں اور اس کی وصولی کر رہے ہوں؟ کیوں؟ تقویٰ کا نور جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کو وصول کرنا نہیں پڑتا, وہ اپنے سر کو ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے وہ موقع دے جہاں تیری خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے تجھے راضی کروں.